اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک علیم حکیم۔ تابعین کی اقوال سے قرآن کی تفسیر۔ قرآن کی تفسیر کا چوتھا ماخذ تابعین کے اقوال و آثار ہیں، بشرطے کہ سند صحیح کے ساتھ منقول ہوں۔ بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مکی شاگردوں کے اقوال سے، جیسے مجاہد رحمہ اللہ، اکرمہ رحمہ اللہ، قتادہ رحمہ اللہ، حسن بصری، ابن سیرین رحمہ اللہ۔ تابعین صحابہ اکرام کے شاگرد تھے۔ انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے علم حاصل کیا اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے تابعین احسان تھے، اس لیے ان کو تابعین کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعین نے چونکہ تفسیر کے بعض ماہر صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے علم حاصل کیا، اس لیے ان کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا، لیکن اس سلسلے میں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تابعین کا اختلاف حجت نہیں ہے، البتہ تابعین کا اجماع حجت ہے۔ تفسیری منقولات دو قسم کی ہوتی ہے، اسنادی اور غیر اسنادی۔ صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور تابعین رحمہ اللہ کی تفسیری اقوال میں مضبوط سند والی روایات ہی قبول کی جائیں گی۔ مقدمہ ابن تیمیہ۔ ملاحم اور مغازی کی کتابوں میں درج واقعات سے تفسیر مناسب نہیں، اگر وہ صحیح سند کے ساتھ نقل نہ کی گئی ہو۔ مثال، سورۃ النور کی آیت 31 میں التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مشہور تابعی حضرت قتادہ فرماتے ہیں، ایسا دست نگر آدمی جو پیٹ کی روٹی پانے کے لیے تمہارے ساتھ لگا رہے۔ مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابلا جو روٹی چاہتا ہے اور عورتوں کا طالب نہیں ہے۔ عربی زبان کے معروف اصول و قواعد کے مطابق قرآن کی تفسیر۔ قرآن مجید کی تفسیر کا پانچواں اور اہم اصول یہ ہے کہ تفسیر عربی زبان کے معروف قواعد کے مطابق کی جائے۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان پر مہارت رکھتا ہو، علم نحو پر قدرت ہو، اسم کی اعرابی حالتوں کی صحیح توجیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، علم صرف سے شغف ہو، افعال اور اسماء کے تصرفات سے واقف ہو، علم اشتقاق پر مہارت ہو، ہر لفظ کے مادوں کا علم رکھتا ہو، اور سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ بلاغت کلام کا اعلیٰ ذوق رکھتا ہو۔ بلاغت میں علم معانی، علم بیان اور علم بدیع بھی شامل ہیں۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشبیہات، استعارے، کنائے وغیرہ سے واقف ہو، ایجاز اور اطناب کی وجوہات کو جان سکتا ہو، محذوف چیزوں کا سراغ لگا سکتا ہو۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس لیے عربی زبان کے علم کے بغیر فہم قرآن ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث کی زبان بھی عربی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے۔ عربی فصاحت اور بلاغت اور عربوں کے محاوروں کا علم رکھنا بھی لازمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے دیوانوں سے مدد لو۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہمارے دیوان کیا ہیں؟ تو آپ نے وضاحت کی کہ جاہلیت کے اشعار۔ دو مثالیں۔ بعض منکرین حدیث جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، اضرب بعصاک الحجر کا ترجمہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر مارو کے بجائے اپنی جماعت کو پہاڑ کی سیر کراؤ سے کیا ہے۔ وہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ صرف ضربہ کا مطلب مارنا ہے۔ اس طرح ان اللہ لمع المحسنین کا ترجمہ ایک گمراہ صوفی نے یہ کیا ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے صوفیہ کو چمکا دیا۔ اس نادان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انا کے جواب میں لا آتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر۔ علم بلاغت کے سلسلے میں مزید گفتگو سیاق و سباق کے باب میں کی جائے گی۔ تفسیر قرآن کا چھٹا اصول یہ ہے کہ قرآن میں تدبر اور تفکر سے کام لے کر مندرجہ بالا قواعد کی روشنی میں رائے اور اجتہاد کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، خود قرآن نے عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے، اس لیے ایک مفسر قرآن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن میں غور و فکر سے کام لیتا ہے، اس کے نتیجے میں تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما اور انہیں تفسیر تعویل کے علم سے بہرہ
ور کر دے۔ اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل، مسند احمد۔ اے اللہ عبداللہ بن عباس کو دین میں گہرا علم عطا فرما اور انہیں قرآن کی تفسیر و تعویل کا فہم عنایت فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں ہمارے پاس کوئی خصوصی علم اور راز کی باتیں موجود نہیں ہیں الا فہما یؤتیہ اللہ رجلا فی القرآن، سوائے فہم قرآن کے جو کسی شخص کو دیا گیا ہو۔ صحیح بخاری۔ حضرت علی کے قول سے باطنیت کی بھی تردید ہوگی اور قرآن میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کے بعد اپنی آراء کے اظہار کی اہمیت بھی اجاگر ہو گئی۔ یہ فہم قرآن ہے، یہی تفسیر بالرائے ہے۔ تنبیہ: تفسیر بالرائے کے صحیح مطلب کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہر چیز کو تفسیر بالرائے کہہ کر اسے حرام قرار دیتے ہیں اور بعض گمراہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر من مانی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ اپنے مقدمہ میں چند اہم باتیں لکھی ہیں، ان کا خلاصہ آسان لفظوں میں بتاتے ہیں۔ تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم۔